نانی دادیوں کی کہانیاں تو ہم سب نے بچپن میں کافی سن رکھی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو کہانی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک گاؤں کی سچی کہانی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ایک پراسرار گاؤں کی ہے جو ہمیں کراچی سے ذوالفقار نے بھیجی ہے۔ تو آئیے آگے کی کہانی ہم ذوالفقار کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ذوالفقار ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں، لیکن میری پیدائش میر پور خاص سے کچھ 30 کلومیٹر کی دوری پہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ گاؤں میں ہمارا کافی بڑا گھر تھا جس میں میرے دادا دادی، میرے والد صاحب اور ان کے 4 بھائیوں کی فیملیز ساتھ رہتی تھی۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب دادا دادی اور اپنی فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئے، جبکہ ان کے 4 بھائی اسی گاؤں میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہنے لگے۔ کراچی آنے کے بعد جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے، تھوڑا ہوش سنبھالا، تو اکثر دادی سے اس گاؤں کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور قصے سنے، لیکن ایک کہانی جو دادی ہمیں اکثر سنایا کرتی تھی وہ اس گاؤں کی ایک بڑھیا کی تھی۔ دادی ہمیں یہ قصہ سناتے ہوئے 80 کی دہائی میں لے جاتی تھیں، بتاتی تھیں کہ یہ بات 80 کی دہائی کی ہے۔ ہمارا گاؤں جو زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن بیشتر علاقہ کھیت اور زراعت کے شعبہ جات سے ہی گھرا ہوا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ اتنی آبادی تو نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہمارے گاؤں کے اکثر لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اچھی سلام دعا تھی اور ملنا ملانا ہوا کرتا تھا۔ دادی بتاتی ہیں کہ ہمارے اس گاؤں کے بالکل ایک آخری کونے پہ، جہاں پہ جنگلات کا علاقہ عین شروع ہی ہوتا تھا، وہاں پہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو سفید رنگ کی ساڑی میں، ہاتھ میں لالٹین لیے، کندھے پہ ایک پرانا سا تھیلا لٹکائے اکثر اندھیری رات کو گاؤں کے اطراف سے جاتی اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی کہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کی الگ ہی قیاس آرائیاں ہوتی۔ کوئی کہتا کہ یہ اپنے جوان اور اکلوتے بیٹے جو کسی حادثے کا شکار ہو کر وفات پا چکا تھا اس سے ملنے قبرستان جاتی، تو کوئی کچھ اور کہتا تھا۔ لیکن آج تک کوئی اس مشکوک بڑھیا کے آدھی رات میں اس طرح نکلنے کا سبب معلوم نہیں کر سکا تھا۔ میرے چچا اس وقت فوج میں تھے، وہ اکثر کام کے سلسلے سے گاؤں سے باہر ہوتے تھے۔ ایک رات میرے چچا کسی کام سے واپس گاؤں کی طرف اپنے گھر آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا کھیتوں کے بیچ سے نکلتے ہوئے گاؤں کے اکلوتے قبرستان کے راستے کی طرف جا رہی ہے۔ میرے چچا نے کہا کہ آج موقع ہے، اس کا پیچھا کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ آدھی رات کو آخر جاتی کہاں ہے۔ یہ سوچ کے وہ اس بڑھیا کی تاک میں لگ جاتے ہیں اور خاموشی سے اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ دادی بتاتی ہیں کہ میرے چچا یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بڑھیا اس آدھی رات کو جو سنسان سڑک قبرستان کو جا رہی تھی، اس پہ چلتے چلتے گاؤں کے قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ خیر، میرے چچا جو اس وقت بڑھیا کا تعاقب کر رہے تھے، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی قبرستان کے اندر داخل ہو گئے اور کسی کونے میں چھپ کر اس بڑھیا کی تاق میں بیٹھ گئے۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ بڑھیا کچھ قدم اندر گئی ہی تھی کہ چلتے چلتے ایک پوائنٹ آیا کہ وہ رک گئی۔ اس پوائنٹ پہ وہاں اس وقت ایک بوسیدہ سی قبر بنی ہوئی تھی۔ وہ اس قبر کے پاس بیٹھی، اس قبر کو کھودا اور اس میں سے چند ہڈیاں نکالیں اور اپنے تھیلے میں ڈال کر دوبارہ قبرستان کے مزید اندر کی طرف چلنے لگی۔ میرے چچا جو اس وقت یہ مناظر دیکھ کر کچھ حد تک گھبرا تو گئے تھے، لیکن چونکہ وہ کافی مضبوط اعصاب کے مالک تھے تو انہوں نے مزید اس بڑھیا کا دبے پاؤں پیچھا کیا۔ ابھی چند قدم مزید اس قبرستان میں جانے کے بعد وہ بڑھیا ایک بڑے اور گھنے برگد کے درخت کے عین نیچے بیٹھ گئی
اپنا تھیلا نکال کر اس میں سے وہی ہڈیاں نکالی جو اس نے قبر کھود کر حاصل کی تھی، اور ان ہڈیوں کو ایک خاص ترتیب میں سجا کر ان پہ کچھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس وقت میرے چچا کو معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ مشکوک بڑھیا قبرستان میں رات کے اس پہر آ کے جادو اور کالا علم کرتی ہے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا اور میرے چچا اپنی سوچ میں گم ہی تھے کہ بدقسمتی سے میرے چچا کا پیر پھسلا اور وہ گر گئے، جس پر اس بڑھیا کو اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ دادی بتاتی ہیں کہ اس وقت اس بڑھیا نے میرے چچا کو دیکھا تو نہیں، لیکن وہ الٹے پیر وہاں سے چھپتے چھپاتے نکلتی بنی۔ گھر آنے کے بعد اگلی صبح میرے چچا نے یہ سارا قصہ گھر والوں اور آس پاس کے گاؤں والوں کو بتایا تو گاؤں کے لوگ اس بات پر کافی برہم ہو گئے اور اس بڑھیا کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن اس واقعے کے چند دنوں تک بڑھیا قبرستان تو کیا اس گاؤں کے آس پاس بھی نہیں دکھائی دی۔ پھر ایک رات ایک بار پھر ایک گاؤں کے باسی نے اس بڑھیا کو قبرستان کے اسی سنسان سڑک پہ اکیلے جاتے دیکھا، جس پہ وہ گاؤں کے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اس قبرستان کی طرف چلا گیا۔ دادی بتاتی ہیں کہ جب ان لوگوں نے اس بڑھیا کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو وہ برہم ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے میرا کام کرنے دو ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا، جس پہ ان گاؤں کے باسیوں نے اس بڑھیا کو یہ کہہ کے وہاں سے بھگا دیا کہ آئندہ اگر اس قبرستان کے آس پاس دکھائی دی یا ہمارے مردوں کے قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ بلال، گاؤں والوں نے بتایا کہ چند دنوں کے بعد اس بڑھیا نے اپنے اسی جھونپڑی میں خود کو آگ لگا دی اور اسی جھونپڑی میں بری طرح ماری گئی۔ کچھ لوگوں کا اس بارے میں ماننا تھا کہ اس بڑھیا کا کالا علم خود ہی اس کے اوپر چل گیا، تو کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس نے جان کے خود کو آگ لگائی۔ غرض یہ کہ جتنی منہ اتنی باتیں تھیں، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ دادی بتاتی ہیں کہ اس رات جن لوگوں نے اس بڑھیا کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، ایک ایک کر کے ان سب کی اسی سال ہی ڈیتھ ہو گئی۔ کوئی اپنی طبی موت مارا گیا تو کوئی کسی حادثے کا شکار بنا۔ اور صرف یہی نہیں، جس سال وہ بڑھیا مری اس سال گاؤں میں نہ تو کسی کی فصل ٹھیک طرح سے تیار ہوئی اور نہ ہی گاؤں کی رونق بحال ہوئی۔ اب آپ اس کو اتفاق سمجھ لیں یا اس بڑھیا کا انتقام جو اس نے مرنے کے بعد لیا۔ بلال، دادی کا کچھ سالوں پہلے ہی انتقال ہوا، لیکن وہ جب یہ واقعہ سنایا کرتی تھیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اس بات پہ کرتی تھیں کہ اچھا ہوا اس رات جب میرے چچا نے اس بڑھیا کا تعاقب کیا تو اس بڑھیا کی نظر میرے چچا پہ نہیں پڑی، ورنہ شاید ان کا بھی وہی دردناک انجام ہوتا جو ان گاؤں کے چند لوگوں کا ہوا۔ آج اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں 5-6 سالوں میں کبھی اگر اپنے گاؤں کی طرف جاتا ہوں اور میری نظر اس قبرستان پہ پڑتی ہے تو آج بھی دادی کی یہ کہانی مجھے یاد آ جاتی ہے۔ یہ سچی اور انٹرسٹنگ کہانی ہمیں ذوالفقار نے کراچی سے بھیجی تھی۔ انہوں نے اپنے گاؤں کا نام تو مینشن نہیں کیا، لیکن یہ ضرور بتا دیا ہے کہ ان کا گاؤں میرپور خاص سے کچھ کلومیٹرز ہی آگے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس گاؤں کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی سچا پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا وائس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹیل ساری ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔